دل کا اجالا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے، سارے مہینوں سے ہے، سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔ خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے ایک مرتبہ پھر نعمت افطار کے سیگمنٹ بزم علماء میں۔ ہماری نشریات آپ ظاہر ہے 3:30 بجے سے آغاز ہو جاتا ہے اور 8 بجے تک کم و بیش چلتی ہے۔ ان 4.5 قریباً 5 گھنٹوں کے دورانیے میں ہم اور آپ ساتھ ہوتے ہیں، مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں اور مختلف افکار، مختلف رنگ ہوتے ہیں رمضان المبارک کے۔ آج بزم علماء میں ہم نے موضوع سخن بنایا ذکر اللہ کو، اللہ کا ذکر جو اطمینان قلب ہے، جو باعث تسکین روح ہے، مطلب روح بھی سکون پائے گی، قلب بھی ہوگا مطمئن اگر اللہ کا ذکر کیا جائے۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کس کس انداز سے ہوتا ہے؟ ذکر اللہ کی فضیلت قرآن میں کیا ہے؟ ذکر اللہ کی اہمیت کیا ہے؟ انسانی زندگی میں اس کی امپورٹنس اور ویلیو کیا ہے؟ ہم سنتے ہیں زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، ہم یہ سنتے ہیں اور اس بات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کے ذکر کی، اللہ رب العزت کی یاد کی کتنی اہمیت ہے۔ یاد او سرمایہ ایمان بود، ہر گدا از یاد او سلطان بود۔ جس نے اسے یاد کر لیا، اسے راضی کر لیا، وہ دنیا سے سر اٹھا کر گیا، اور جس نے اسے راضی نہیں کیا، اسے ناراض کیا، وہ دنیا میں بھی سرخرو نہ ہو سکا اور آخرت کی بھی ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بنے گی۔ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، مفتی احسن نوید نیازی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ مفتی صاحب، قرآن کریم کی روشنی میں ذکر کی اہمیت میں سننا چاہتا ہوں، بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ سلمان بھائی، بڑا ہی اہم موضوع جو ہے وہ آپ نے چھیڑا ہے جی، اور ذکر کا بنیادی معنی یہ ہے یاد کرنا۔ ٹھیک ہے، بنیادی معنی ہے یاد کرنا، کسی کو یاد کرنا، کسی کا تذکرہ کرنا، اسے ذکر کہتے ہیں۔ اچھا، عام طور پر سلمان، آپ کو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص نے 10 بندوں کے سامنے، ایک مجمع کے سامنے میرا ذکر خیر کیا تھا، تو آپ کا دل کتنا خوش ہو جاتا ہے۔ صحیح بات۔ آپ کہتے ہیں کہ یار اس نے میرا ذکر کیا تھا، سب کے سامنے مجھے یاد کیا تھا۔ پھر آپ رد عمل کے طور پر اسے بھی یاد کرتے ہیں۔ 10 بندوں کے سامنے، 100 بندوں کے سامنے، اسے 100 بندوں کے سامنے کیا تھا، اب 200 بندوں کے سامنے کر دیں کہ اس نے مجھے یاد کیا، میں اسے یاد کروں گا۔ یہ انسان کے ساتھ ایک معاملہ ہے کہ انسان جو اس پر احسان کرے نا، چاہے کسی طور پر بھی ہو، تو رد عمل کے طور پر وہ بھی اس کے احسان کا بدلہ اتارنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آپ ذرا دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ان تمام چیزوں سے ماورا ہے، تو وہ کسی کا احسان چھوڑتا ہوگا؟ اللہ، کوئی اس کا ذکر کرے تو وہ ذکر نہیں کرتا ہوگا؟ ارے بھائی، وہ تو حدیث قدسی میں فرماتا ہے کہ اذا ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی، کہ میرا بندہ اگر میرا ذکر اپنے جی میں کرتا ہے تو میں اس کا ذکر اپنے جی میں کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، میں اس کا ذکر اپنے جی میں کرتا ہوں۔ اچھا، انسان کا اپنے جی سے کرنا یہ اس کی استطاعت کے مطابق ہے، لیکن اس کا اپنے جی میں ہمیں یاد کرنا یہ اس کی شان کے لائق ہے، اس کی شان کے مطابق ہے۔ پھر فرمایا کہ وَإِذَا ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، اور جب بندہ مجھے جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر فرشتوں کی جماعت میں یاد کرتا ہوں۔ اچھا، ہمارا یاد کرنا اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں کے ذریعے ہے، اور اس کا ہمیں یاد کرنا، اس کا ہم پر اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا، فضل و کرم کی بارشوں کا نزول فرمانا ہے۔ اچھا، دوسری بات میں یہ عرض کروں گا کہ اگر ہم ذکر کو دیکھیں کہ یہ ذکر کی اہمیت کیا ہے، اس کی اہمیت جو ہے ہماری زندگی میں کتنی ہے۔ نمبر 1 بات دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا وجود جو مرکب فرمایا ہے نا، وہ روح مع الجسم ہے۔ جسم جو ہے وہ مادی ہے، آپ کو بھوک لگتی ہے، کھانا کھاتے ہیں، آپ کو پیاس لگتی ہے،
پانی پیتے ہیں. جسم کی تمام ضروریات کا سامان یہیں سے ہے. بالکل صحیح. جسم مٹی سے بنا ہے, تمام ضروریات بھی یہیں سے ہیں. صحیح. لیکن روح جو ہے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي, روح یہاں کی باسی نہیں ہے, روح جو ہے اس جہاں کی باسی ہے, یہ وہاں سے آئی ہے. اسی لیے اس کی ضرورتوں کا سامان یہاں سے نہیں ہے, وہاں سے ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ آگاہ رہو اللہ کے ذکر میں تمہارے دلوں کا چین ہے, تمہاری روحوں کا چین اس غذا میں نہیں ہے. جس طریقے سے جسم غذا حاصل نہ کرے وہ مردہ ہونے کے قریب ہو جاتا ہے اور رفتہ رفتہ مردہ ہو جاتا ہے, اسی طریقے سے روح کو اگر یہ روحانی غذا نہ ملے جو وہاں سے آئی ہے, قرآن کی صورت میں, اللہ کے ذکر کی صورت میں, روح اگر اسے حاصل نہ کرے تو رفتہ رفتہ روح کی جو روشنیاں ہیں وہ ماند پڑ جاتی ہیں, پھر رفتہ رفتہ روح بھی مردہ ہو جاتی. اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا مثل الذی یذکر رب والذی لا یذکر رب کمثل الحی والمیت, مثال اس کی کہ جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور اس کی جو نہیں کرتا, دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے, جس طرح زندہ اور مردہ میں ہے. جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہے وہ زندہ ہے, وہ کہیں پر بھی ہے زندہ ہے, اور جو اللہ کا ذکر کرنے والا نہیں ہے وہ کہیں بھی ہے, وہ چلتا پھرتا مردہ ہے. دوسری اہم بات کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر یہ اصل الاصول ہے, اصل عبادت یہی ہے, اصل عبادت ذکر اللہ. جی ذکر اللہ. اس کی میں وجہ بتاتا ہوں آپ کو, اس کا ریزن بتاتا ہوں. جتنی بھی عبادات ہیں ان کی تہ میں جائیں تو آپ کو اللہ کا ذکر نظر آئے گا. سب سے اہم عبادت کون سی ہے؟ نماز. نماز سے اہم کوئی بھی عبادت نہیں ہے. تو جہاں اقیم الصلاۃ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, ایک بنیادی بات کیا فرمائی؟ اقم الصلاۃ لذکری, نماز قائم کر مجھے یاد کرنے کے لیے, مجھے یاد کرنے کے لیے. ہاں, یہ اللہ کا ذکر بنیادی. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہم کرتے ہیں, بظاہر ایک بندے کی مدد کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں. اسی لیے صوفیاء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا راستہ وہ کتنا کریم ہے, اپنی محبت کا راستہ اپنے بندوں کی محبت سے گزار کر دیا ہے. اپنے بندوں کی محبت سے گزر کر آؤ تو مجھ تک پہنچو گے, میرے بندوں کی محبت سے ہو کر آؤ. دوسری بات آپ دیکھیں کہ جو ہے وہ آپ روزہ رکھتے ہیں, کیوں؟ لعلکم تتقون, تقوی حاصل کرو. تقوی حاصل کون کرتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہ کر پھر وہ گناہوں سے بچتا ہے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتا ہے. اور پھر سب سے بڑھ کر آپ دیکھیں حج ہے. اب حج میں جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے. اب یہ دیکھیں ثم افید من حیث افاد الناس واستغفر اللہ, جب لوٹ کر آتے ہو نا تم, جہاں سے لوگ لوٹ کر آتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ, تم حج سے فارغ ہو جاؤ. ہاں, وہ کفار کسی اور کو یاد کرتے ہیں, تم اللہ کو یاد کرو. تو تمام عبادات میں اصل الاصول دیکھا جائے, بنیادی چیز دیکھا جائے تو وہ اللہ کا ذکر ہے. تو بات یہ ہے یاد اوکن, یاد اوکن, یاد اوکن. کیا بات ہے, میں نے کہا نا یاد او سرمایہ ایمان بود, ہر گداز یاد او سلطان بود. اور میرے مفتی حسن نوید نیازی صاحب ایک موقع پہ آپ نے بھی یہ شعر پڑھا تھا, ہم جب ایک محفل تھی, مجھے یاد نہیں غالباً کس بزرگ سے وہ منسوب تھی. مفتی صاحب قبلہ, ہم نے اہمیت سمجھی ہے, امپورٹنس اس کی سمجھ لی ہم نے, ہم اس کی فضیلت کو جاننا چاہتے ہیں. اللہ کے ذکر کی فضیلت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. اذا احب شیئا اکثر من ذکری, جب کوئی بندہ کسی سے محبت کرتا ہے تو کثرت سے اس کا ذکر کرتا ہے. صحیح. اور قرآن ایمان والوں کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ, اور جو ایمان والے ہیں وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں. اب اس آیت کو جوڑیں پچھلی بات کے ساتھ جو میں نے بیان کی, کہ جو ایمان والے ہیں سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں, اور جو کسی سے محبت کرتا ہے کثرت سے اس کا ذکر کرتا ہے. تو جو اللہ سے محبت کرنے والا ہے وہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے.
یہ دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ کثرت سے اللہ کا ذکر محبت الہی کے حصول کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ جس طرح یہ محبت الہی کی ایک علامت ہے، ایک نشانی ہے، اسی طرح یہ حصول کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ یعنی جس طرح اللہ کی محبت کی ایک علامت ہے، ایک نشانی ہے کہ جو بندہ اللہ سے محبت کرتا ہوگا کثرت سے اللہ کا ذکر کرے گا، جیسے یہ ایک علامت ہے اس کی محبت الہی کی، اسی طرح یہ حب الہی کے حصول کا ذریعہ بھی ہے کہ کوئی بندہ اگر کثرت سے اللہ کا ذکر کرے گا تو اس ذکر کی برکت سے اسے اللہ کی محبت نصیب ہوگی، وہ اللہ سے محبت کرے گا اور جواب میں بدلے میں پھر اسے اللہ کی طرف سے بھی محبت نصیب ہوگی۔ کیا بات ہے، یہ ہمارے اردو میں سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے نا کہ دل سے دل کو راہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو دل سے اس سے پاک ہے، ان چیزوں سے جسم و جسمانیات سے منزہ ہے۔ سمجھانے کے لیے مثال ہے کہ جس طرح انسانوں کے اندر ہے، مخلوق کے اندر ہے کہ کوئی کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے تو اگلا بدلے میں احسان کرتا ہے، اور خود قرآن میں بھی ہے نا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ جو ہے وہ نیکی کا بدلہ، بھلائی کا بدلہ بھلائی ہی ہے۔ صحیح، بھلائی کا بدلہ بھلائی ہے، تو کوئی بندہ بھلائی کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے بھی اس کے ساتھ بھلائی ہوتی ہے۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور بھلائی کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کی۔ تو جو اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ بدلے میں اسے یاد کرتا ہے۔ تو ایک تو ذکر کی فضیلت یہ ہوئی کہ اللہ اسے یاد کرتا ہے، اللہ کی خاص معیت نصیب ہوتی ہے۔ ویسے تو اللہ سب کے ساتھ ہے، لیکن وہ حدیث وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ لیکن حدیث مبارک میں فرمایا نا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، سرکار نے بیان کیا کہ انا معه اذا ذکرنی، جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ ویسے تو معیت اللہ کی سب کو نصیب ہے، لیکن یہ جو ذکر کرنے والوں کے لیے معیت کا بیان کیا جائے، یہ خاص معیت ہے، یہ معیت خاصہ ہے۔ تو ذکر کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ ذکر سے بندے کو اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ دوسری بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کی خاص معیت حاصل ہوتی ہے، اللہ کی خاص نظر رحمت حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح ذکر کی بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس ذکر کے ذریعے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ لوگ جو ہے وہ بڑوں کا قرب حاصل کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، تو یہاں جو سارے بڑوں کا بڑا ہے، جو سب کو، جو بڑوں کو بڑا بنانے والا ہے، جو بڑوں کا خالق ہے، اللہ تبارک و تعالی، جس کا وصف ہے متکبر، کہ کبریائی اسی کا وصف ہے، بڑا ہونا اور اپنی بڑائی پہ فخر کرنا، ناز کرنا، تکبر یہ اسی کو زیبا ہے۔ تو اس کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ تو خود بیان کر دیا گیا ہے، اس کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ جو ہے یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اور پھر جو ہے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ذکر کرنے والوں کے لیے بشارت بیان فرمائی گئی، مختلف اوصاف بیان کیے گئے، صبر کرنے والوں کے، قانتین کے، دیگر کے۔ پھر اللہ کے ذکر کی بات کی گئی کہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے اور کثرت سے ذکر کرنے والیاں، یہ مختلف اوصاف بیان کر کے آگے فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والوں کو بشارت ہو اللہ کی طرف سے اجر عظیم کی۔ عظیم خالی اجر نہیں، عظیم اجر عظیم۔ ایک تو مغفرت، کہ اول تو انسان کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ انسان کو اللہ کی طرف سے مغفرت حاصل ہو جائے، بخشش حاصل ہو جائے۔ اللہ وعدہ فرما رہا ہے کہ جو کثرت سے ذکر کرنے والے ہیں ان کے لیے مغفرت تیار کر رکھی ہے۔ اور پھر اجر، اور اجر بھی خالی اجر نہیں، اجر عظیم۔ اللہ کے عظیم کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ جو دنیا کے لیے فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا جس کے ہاں قلیل ہے تو اس کے ہاں عظیم کا اندازہ کیا ہوگا وہ تو بندہ تصور ہی نہیں کر سکتا۔ تو ذکر کرنے والوں کے لیے اجر عظیم بھی تیار کیا گیا ہے۔ اور جو ذکر کرنا ہے یہ نفاق سے بچاؤ کی بھی علامت ہے، کہ خود قرآن مجید فرقان حمید میں منافقین کی جہاں نشانیاں بیان کی گئی ہیں تو وہاں یہ نشانی بھی بیان کی گئی، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور یہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت کم۔ تو اللہ کا بہت کم ذکر کرنا یہ منافقین کی نشانی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ کم بھی نہیں کرتے وہ سوچیں وہ، اور کثرت سے کرنے کا تو اللہ نے حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی عبادت ایسی نہیں جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہو کہ کثرت سے کرو، صرف ایک عبادت ایسی ہے جس کا ذکر اللہ، جس کے بارے میں قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ بات ہے مفتی صاحب، بہت خوب۔ ہو دیاں ضرباں لائی جا، جمیں مندہ یار منائی جا،
وقفے کے بعد ایک بار پھر ملتے ہیں آپ سے. جی خوش آمدید ناظرین, آپ کا خیر مقدم ہے. مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب اور مفتی احسن نوید نیازی صاحب آج ہمارے مہمان ہیں, اور ایک اور عالم دین اور مفسر قرآن حضرت علامہ پیر سید عارف حسین شاہ اویسی صاحب دامن برکاتہ اللہ علیہ آج ہمارے مہمان ہونے تھے, لیکن غالباً تاخیر ہو گئی. اب ہمارا گفتگو کا جو وقت ہے وہ اذان عصر کی طرف بڑھ رہا ہے, تو اس لیے ہم اس سیگمنٹ میں انشاءاللہ مزید کچھ ذکر اللہ کے فضائل کی طرف بڑھتے ہیں, اور پھر انشاءاللہ اذان عصر کا وقفہ لیں گے, اور اذان عصر کے نماز عصر کے اس وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. لائیو ٹیلی فون کالز بھی لیں گے, آپ کے سوالات بھی اور ان کے جوابات بھی. مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب, احادیث طیبہ کا ذکر ہم نے نہیں کیا. ذکر اللہ کی فضیلت میں ہم نے قرآن سے تو سمجھا, آپ نے اہمیت بتائی, پھر اللہ ہوگا. آپ نے یہ جو بات کی ہے نا کہ جب کوئی ہمارا کہیں ذکر کرتا ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے ہمارا ذکر ہوا ہے لوگوں کے سامنے, تو ہم پہ کیا گزرتے, مطلب عزت کا بدلہ عزت سے. یار اس نے میرا ذکر کیا, میں بھی اس کا ذکر ہوں. اللہ جب اپنے شایان شان ہم سے کتنی بڑی جماعت میں ہمارا ذکر, اللہ اکبر. بہت اچھا لگا صاحب وہ لمحہ اور ٹکڑا گفتگو کا. آپ فرمائیے احادیث مبارکہ میں یہ جو ذکر اللہ ہے اس کی فضیلت اور اس کی امپورٹنس کے حوالے سے کیا ملتا ہے؟ دیکھیں, ایک تو بات یاد رہے کہ سب سے افضل ذکر جو ہے حدیث پاک کے مطابق وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے, سب سے افضل. باقی اذکار اس کے بعد ہیں. اچھا, پھر دوسری بات کہ جہاں پر جس گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے نا سلمان بھائی, تو فرشتے اسے کس انداز میں دیکھتے ہیں. حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ جس طریقے سے تم زمین پر رہ کر آسمان پر ستاروں کو دیکھتے ہو نا, اچھا یہ ایک استعارہ ہے. یہ استعارہ ہے کہ ہم ستاروں کو یوں دیکھتے ہیں نا, یوں تو نہیں دیکھتے, قابل رشک انداز میں دیکھتے ہیں. تو اسی لیے فرمایا کہ جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو فرشتے اس گھر کو اسی طرح قابل رشک انداز میں دیکھتے ہیں کہ یہ وہ خوش نصیب گھر ہے کہ جس گھر میں اللہ کو یاد کیا جا رہا ہے. میں اسی لیے اکثر کہا کرتا ہوں کہ آپ اپنی ذات کو, اپنے سراؤنڈنگ میں سب کو وقت دیتے ہیں تو تھوڑا سا وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے دیجئے, اور گھر میں سب مل کر آج کل تو دیکھیں نا ہمارے پاس وقت بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہفتے میں 2 چھٹیاں ہوتی ہیں. پیچھے لاک ڈاؤن تھا, اللہ رب العالمین اس افریت سے بھی ہم سب کو نجات عطا فرمائے. اور اس وقت سلمان بھائی بہت بڑھتا جا رہا ہے معاملہ, اور خاص کر میں کہتا ہوں ہندوستان کے لیے بھی دعا کرنی میں آپ کو بتاؤں کہ چاہیے. کل ہی وہاں سے خاتون ڈاکٹر نے مجھے جو ہے نا وہ وائس میسیج کیا ہے. آپ یقین کریں کہ وہاں کے حالات بتاتے ہوئے رو پڑی وہ, اور اتنے عجیب و غریب حالات ہیں. انسان کہیں بھی پریشان ہو, اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی دور فرمائے. اللہ رب العالمین اس کووڈ-19 سے, اس کرونا وائرس سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے. تو آج کل تو ویسے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب ہونا ہے نا, تو گھروں میں میں اصل میں ایک بات کہتا ہوں کہ ہم نے سبق کیا حاصل کیا. قبلہ مفتی صاحب آپ بھی سماعت فرمائیں, ہم نے سبق کیا حاصل کیا اس پینڈیمک سے؟ کیا سبق کیا؟ یعنی ماسک آپ دیکھیں پہلے کیس کتنا تھا اور ابھی کتنا مہنگا ہو گیا ہے. صحیح بات ہے. اچھا گیس, یہ جو سلنڈر ہے, آکسیجن جو سلنڈر ہے, یہ پہلے کتنے کا تھا اب کتنے کا ہے؟ خدا کے واسطے حالات ایسے نہیں ہیں. کما لیجیے گا بعد میں, لیکن اس وقت اگر کسی کو مدد کی ضرورت ہے آپ کی تو خدا کے واسطے اگر آپ کا نقصان بھی ہوتا ہے نا اس کی مدد کیجئے. اس کے بدلے میں اگر آپ کو جنت ملتی ہے تو یہ بڑا سستا سودا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ گھروں میں بیٹھ کر روزانہ 3, 4, 5 منٹ آپ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو دیں, اللہ تعالیٰ کی یاد کو دیں. آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا فضل و کرم فرماتا ہے. زمین پر سیاح فرشتے آتے ہیں, وہ ڈھونڈتے ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی محفل ہو رہی ہو, اور جہاں ذکر کی محفل ہو رہی ہوتی ہے نا وہاں رک جاتے ہیں, اس محفل کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں, یہاں تک کہ جب وہ محفل اختتام پذیر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں. اللہ رب العالمین پوچھتا ہے, حالانکہ وہ جانتا ہے, پوچھتا ہے کہ بات ہم تک پہنچے کہ میرے بندے کس حال میں تھے, کیا کر رہے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ تیرا ذکر کر رہے تھے. اچھا میرا ذکر کر رہے تھے. اس کے بعد فرماتا ہے کہ گواہ رہنا کہ میں نے غفرت لہم, ان سب کی مغفرت فرما دی. اب فرشتے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مولا وہ تو ان میں سے بعض ایسے بھی تھے کہ جو قصد و ارادہ کر کے آئے تھے, اور کوئی ایسا بھی تھا کہ جو بغیر کسی ارادے کے وہاں سے گزر رہا تھا, ایسے ہی اس نے دیکھ لیا بیٹھ گیا.
تو اللہ رب العالمین اس کے جواب میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں لا یشقا جلیسہم، ان کے صحبت میں کوئی آ جائے نا، اگر بدبخت آ جائے تو میں اسے بھی خوشبخت قرار دیتا ہوں، میں اس کی بدبختی قائم رہنے نہیں دیتا۔ یہ وہ خوش نصیب ہیں اللہ کا ذکر کرنے والے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ والذاکرین والذاکرات، خاص طور پر ایمان کی علامات، اسلام کی علامات کیا ہیں؟ کون مسلمان ہیں، کون مومن ہیں؟ فرمایا کہ اس میں یہ بھی ہے نا کہ جو جھکنے والے ہیں، جو نماز پڑھنے والے ہیں، جو روزہ رکھنے والے ہیں، پھر ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں اور اللہ کا ذکر کرنے والیاں ہیں۔ پھر خاص طور پر آپ دیکھیں کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، بندے سے کہا جا رہا ہے کہ میرے بندے تو ان کے ساتھ وابستہ ہو جا جو صبح و شام اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ اب یدعون ربہم، اس سے مراد کیا ہے؟ تو تفاسیر میں لکھا ہوا ہے، اس کا لب لبا پیش کرتا ہوں۔ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ان کی صحبت اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے جو صبح و شام اللہ کا ذکر کیا کرتے ہیں، ان کی صحبت اختیار کرو گے تو تم بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے بن جاؤ گے۔ جو برکتیں انہیں مل رہی ہیں وہ انشاءاللہ تمہیں بھی ملیں گی۔ تو اس دنیا میں، کائنات میں اگر ہم اصل عبادت دیکھیں، بات وہیں پر آتی ہے۔ جو سب سے افضل ذکر دیکھیں تو وہ فقط اللہ رب العالمین کا ذکر ہے، باقی ذکر ہے، باقی اذکار ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بعد ہیں۔ کیا بات، مطلب اسی سے منسوب اور جڑے ہوئے، اسی تک پہنچانے والے اذکار، وہی اذکار درست ہیں اور وہی اذکار ٹھیک ہیں جو اللہ تک کا راستہ ہمیں دکھائیں اور منزل اس کی اللہ ہو۔ مفتی حسن نوید نیازی صاحب، کیا اللہ کا ذکر کرنے سے رزق میں، روزی میں برکت بھی آتی ہے؟ ہم نے سنا ہے بڑی برکت ہے۔ دیکھیں بالکل آتی ہے۔ اندہ ذکر صالحین تنزل الرحمہ، صالحین کے ذکر کے وقت اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ صالحین کے تو جو صالحین کا خالق ہے، صالحین کا مالک ہے، صالحین کا رازق ہے، صالحین کا رب ہے، اس کے ذکر کے وقت تو بدرجہ اولا رحمت نازل ہوتی ہے، بلکہ رحمتوں کی چھما چھم برسات ہوتی ہے۔ صالحین کا ذکر گناہوں کے لیے کفارہ ہے، تو جو صالحین کے رب کا ذکر ہے وہ تو بدرجہ اولا گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ یہ تو اللہ کی رحمتیں، برکتیں سمیٹنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے اللہ کا ذکر۔ تو اللہ کے ذکر سے جو رحمت نازل ہوتی ہے وہ رحمت ہر طرح کی نازل ہوتی ہے۔ وہ رحمت روحانی بھی ہوتی ہے، وہ رحمت مانوی بھی ہوتی ہے، اس رحمت کا حصی ظہور بھی ہوتا ہے۔ تو جو اللہ کی رحمتوں کو جلب کرنا ہے، اللہ کی رحمتوں کو کھینچنا ہے، رحمت الہی کو کھینچنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ اور ٹول اللہ کا پاک ذکر ہے۔ تو اللہ کے ذکر سے یہ ہوتا ہے۔ اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا یا اللہ کے ذکر سے غفلت کرتا ہے تو اس کی روزی میں تنگی لائی جاتی ہے۔ یہ بات خود قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں بیان فرمائی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے خود یہ وعید ارشاد فرمائی، وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرے میں اس کے لیے زندگانی تنگ کر دیتا ہوں۔ اس کی زندگی، اس کی معیشت تنگ ہو جاتی ہے۔ لوگ رونا روتے ہیں معیشت کا، تو معیشت کی تنگی کا ایک بڑا سبب اللہ کے ذکر سے اعراض کرنا ہے۔ اور آگے جو وعید ارشاد فرمائی، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ تو جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرے، بروز قیامت اندھا اٹھنے کی وعید بیان فرمائی جائے۔ جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرے اس کے لیے زندگانی تنگ ہونے کی وعید ارشاد فرمائی جائے۔ پھر لوگ جو ہے وہ تنگ ہوتے ہیں اور بھاگ رہے ہوتے ہیں، کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس، کہ میری روزی میں برکت نہیں ہے، مجھے روزی میں برکت کا کوئی تعویذ مل جائے، مجھے روزی میں برکت کے لیے کوئی دم کیا ہوا دھاگا مل جائے۔ ارے اللہ کے بندو، اللہ نے خود جو بات بیان فرمائی ہے اس کی طرف آؤ، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کے ذکر کی طرف آؤ، اللہ کی یاد کی طرف آؤ۔ جس اللہ کے ذکر سے اعراض نے تمہاری زندگانی کو تنگ کیا ہے، اسی ذکر اللہ کی طرف رجوع کرنے سے ہی تمہاری زندگانی کھلے گی۔ جو معیشت کھلی ہے، جو خوشحالی
खुशहाली आनी है, जो फराख बाली आनी है, उसी से ये कोरोना जैसी जो वबाएं जानी। बिल्कुल जो फारिगुल अल्लाह के बाली जिक्र होनी से है, बेहतर क्या? जो बलाएं टलनी हैं वो अल्लाह के जिक्र से टलनी हैं, जो खुशहाली आनी है वो अल्लाह के जिक्र से आनी है, फारिगुल बाली होगी अल्लाह के जिक्र से होगी, फराख हाली होगी अल्लाह के जिक्र से होगी, तो अल्लाह के जिक्र की तरफ आए। अच्छा, बाज लोग ये जो जिंदगानी तंग होने की बात फरमाई गई ना, इसके अंदर भी नुक्ता है। एक नुक्ता तो ये, कभी तो ऐसा होता है बंदे के पास पैसा ही नहीं होता, यानी उसके पास है ही नहीं, हैंड टू माउथ चल रहा है, और कभी ऐसा होता है कि पैसा तो उसके पास है लेकिन उस पैसे में बरकत नहीं होती, पैसा आता है बहुत ज्यादा आता है लेकिन कैसे खत्म हो जाता है पता नहीं चलता। ये जिक्रुल्लाह से एराज की बिना पर जो जिंदगानी तंग होने की बात फरमाई गई ना, कि कभी तो ऐसा होगा कि आएगा नहीं, और कभी ऐसा कि पैसा तो आ रहा है लेकिन उस पैसे में बरकत नहीं हो रही, उस पैसे में इंसान का पूरा नहीं हो रहा, इंसान को किफायत नहीं हो रही। तो ये जो पैसे का पूरा होना है, जो किफायत करना है, ये भी बरकत है ना। तो रोजी में बरकत का एक मफहूम ये है, एक मफहूम तो ये है कि जनाब रोजी वसी हो गई, ज्यादा आ गई, और एक मफहूम ये है कि जो आ रहा है उसके अंदर इंसान को किफायत हो जाए, इंसान को पूरा हो जाए, पूरा कर ले इंसान अपना उसके अंदर। तो अल्लाह के जिक्र से एराज की बिना पे दोनों तरह की सूरतें होती हैं। तो दोनों तरह की सूरतें चाहिए, अगर उनको हटाना है, बरकत पैदा करनी है तो अल्लाह का जिक्र करें। और खैर असल बात तो ये है कि ये तो इजाफी बातें हैं, जिक्र में बरकत होना, रिस्क में बरकत होना या ना होना। असल में तो अल्लाह का जिक्र इसलिए नहीं करना कि रिस्क में बरकत हो जाए, अल्लाह का जिक्र इसलिए करना है कि वो अल्लाह है, अल्लाह का जिक्र इसलिए करना है कि वो हमारा खालिक है, अल्लाह का जिक्र इसलिए करना है कि वो हमारा महबूब है, महबूब हकीकी वही है, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। और मुहिब तो वही होता है जो महबूब का कसरत से जिक्र करता है। तो अल्लाह महबूब है, हम सारे उसके मुहिब हैं, उससे मोहब्बत करने वाले हैं। अल्लाह हमें अपनी मोहब्बत का जर्रा नसीब करे हकीकी, अल्लाह हमें अपनी सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। तो अल्लाह की सच्ची मोहब्बत के लिए अल्लाह का जिक्र करना है, अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह का जिक्र करना है, रूहानी बालिदगी के लिए अल्लाह का जिक्र करना है, तज़किया नफ्स के लिए अल्लाह का जिक्र करना है, तस्फिया बातिन के लिए अल्लाह का जिक्र करना है, कुर्ब खुदा हासिल करने के लिए अल्लाह का जिक्र करना है। तो फ़िर्रू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ दौड़ो। क्या बात है। थोड़ी सी बात अर्ज़ करूंगा जी कि आपने भी वो वीडियो देखी होगी कि जिसमें पड़ोसी मुल्क में वो बकायदा रात के वक्त यानी वो कह रहा है कि मुसलमानों इन्हें सुना है कि तरावी के बाद जो दुआ मांगी जाती है तो कबूल होती है, तो तुम अल्लाह ताला से दुआ मांगो। लेकिन हम यहाँ पर इतना आज़ाद रहते हुए रात को अजाने दे देंगे, फजर की नमाज सुबह नहीं पढ़ेंगे। तो हमें ज़रूरत इस बात की कि अल्लाह की तरफ रुजू करें। यादें समझ रहा है इस बात। हाँ, यादें ऊ गरमून से जानत बुवत दो आलम ज़ेरे फरमानत बुवत। क्या बात है। एक वक्फा, और वक्फा बराए नमाज अजान असर, हमारे लिए नमाज असर, क्योंकि हम इसी में बाजमात नमाज असर अदा कर लेंगे। और कारी नोमान नईमी फ़ख्र पाकिस्तान इंशाल्लाह आज अजान असर बराह रास्त कराची स्टूडियो से देंगे, और फिर आपसे होती है मुलाकात इस वक्फे के बाद। खुशामदीद नाजरीन, एक बार फिर नेमत इफ्तार में आपका खैर मकदम है, और बज़्म उलमा सजी हुई है। हमने अल्लाह के ज़िक्र को मौजू बनाया, ज़िक्रुल्लाह। रमज़ान मुबारक में तो ज़ाहिर है ज़िक्रुल्लाह की रौनक और होती है, जगह जगह इज्तिमाई तौर पर अल्लाह का ज़िक्र किया जाता है। ये नमाज तरावी, ये शबीने, ये रज जगे, ये शब गुजारियाँ, ये पिछले पहर का ज़िक्र, ये सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िक्र की तरफ ही हमें लेके जाती हैं बातें और ये अमाल। लेकिन इन अमाल में जो लोग ज़ाहिर है मुस्तकिल मिजाजी के साथ गामज़न हैं, वही अल्लाह के ज़िक्र को और रूह के सुकून को पा लेते हैं। मुफ्ती साहब, अल्लाह के ज़िक्र से आप फरमाते हैं, हज़रत आपने इब्तदाइया में भी यही कहा कि रूह का सुकून है, क़ल्ब का इत्मीनान है। रूह को सुकून कैसे मिलता है अल्लाह के ज़िक्र से, और कैसे तरक्की मिलती है आदमी को अल्लाह के ज़िक्र से, आप बताएं। मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया कि जिस्म का ताल्लुक़ इस जहाँ से है, रूह का ताल्लुक़ इस जहाँ से नहीं है। रूह अम्र रब्बी है, ठीक है ना। और ज़ाहिर है कि जब रूह का ताल्लुक़ इस जहाँ से नहीं उस जहाँ से है, और तो उसे इस जहाँ की चीज़ों से सुकून नहीं मिलेगा। अब मिसाल के तौर पर पुराने वक्तों में कोई शख्स कमाने के लिए किसी मुल्क जाता था, कहीं जाता था, वहाँ पर कोई अपना नहीं है। सही। लेकिन अगर अपने मुल्क से कोई ख़त आ जाए, कोई चीज़ आ जाए,
اسے پڑھ کر کتنا سکون ملتا تھا. آج کل تو خیر میسیجز ہیں, واٹس ایپ ہے, یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں, لیکن اس وقت جب اس کے ملک سے اس کے اپنوں کا خط آتا تو وہ بڑا انتظار کرتا, پھر خط کو کھول کر پڑھتا, سب کی یاد آتی, اور خوشی سے اس کی آنکھوں سے آنسو بھی روا ہوتے. یعنی اس کا سکون کیا تھا؟ اس کا سکون اپنے ملک اور اپنے تھے. ٹھیک ہے نا؟ اسی طریقے سے جو روح اس جہاں کی باسی ہے تو یہاں کی چیزوں سے اس کو سکون نہیں ملتا. اس کو کس سے سکون ملتا ہے؟ اس کو اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے. اور خاص طور پر روح کے سکون کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذکر کی شکل میں یا اپنے جو ہے وہ یعنی جو چیز اللہ رب العالمین نے فرمائی تو وہ مصحف شریف قرآن شریف اپنے محبوب پر نازل فرمایا, تو یہ قرآن بھی وہاں سے آیا ہے. تو جب روح اسے پڑھتی ہے تو اسے سکون ملتا ہے, اسے چین ملتا ہے, اسے امن ملتا ہے, وہ چین سکون کے ساتھ ہو جاتی ہے. اور جب اس روح کو قرآن کی صورت میں, اللہ کے ذکر کی صورت میں اگر غذا نہیں ملتی تو یہ پھر روح مزمحل ہو جاتی ہے, یہ پریشان ہو جاتی ہے, یہ مضطرب ہو جاتی ہے. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ آج آپ دیکھیں کہ سب کے پاس سہولیات فیسیلیٹیز بہت زیادہ ہیں. سلمان بھائی آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ بعض اوقات ایک اپنے آپ کو انٹرٹین کرنے کے لیے لوگ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر دیتے ہیں کہ ہمیں تفریح مل جائے, ہمارے دل کو چین مل جائے, ہمارے دل کو سکون مل جائے. لیکن جب انٹرٹین کرنے کے بعد جب واپس آتے ہیں اپنے ملک میں یا اپنے شہر میں, کہتے ہیں مزہ نہیں آیا, سکون نہیں ملا. یعنی لاکھوں کروڑوں خرچ کر کے بھی سکون حاصل نہیں ہوتا, کیونکہ سکون پیسوں سے نہیں ملتا, سکون ملتا ہے اللہ کے ذکر سے, قرآن کریم کی تلاوت سے سکون ملتا ہے. تو ہم لاکھوں کروڑوں خرچ کیوں نہ کر لیں, دنیا کے کسی ملک میں کیوں نہ چلے جائیں, واپس آئیں گے سکون نہیں ہوگا. اسی لیے سکون جو ہے اگر چاہنا ہے تو اللہ کی طرف لوٹ کر آئیں, قرآن کی طرف لوٹ کر آئیں, اللہ کے ذکر کی طرف آ جائیں. سکون ہی سکون ہے دنیا میں بھی اور انشاءاللہ آخرت میں بھی. واہ واہ, ہر چبینی یار ہست اغیار نیست, غیر او جز وہم و جز پندار نیست, از جمال وہو معکم جلوہ ہاست, لیک ہر قص لائق دیدار نیست, یاد او سرمایہ ایمان بود, ہر گدا از یاد او سلطان بود. ناظرین اکرام, ایک وقفہ یہاں پر چاہوں گا, اور ہمیں جوائن کیا ہے فاضل جلیل مفسر قرآن حضرت پیر طریقت قبلہ پیر سید عارف حسین شاہ اویسی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے. انشاءاللہ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ کی ملاقات بھی کرواتے ہیں, اور اللہ کے ذکر پر انشاءاللہ حضرت کی افکار عالیہ سے بھی اکتساب فیض لیں گے, اور پھر ہوں گے آپ کی لائیو ٹیلی فون کالز, آپ کے سوالات, اور مفتیان کرام علماء حضرات دیں گے آپ کے سوالات کے جوابات اس وقفے کے بعد. جی ایک بار پھر خوش آمدید. نعمت افطار یعنی ہماری رمضان ٹرانسمیشن کی اہم ترین نشریات اور اس کا اہم ترین سیگمنٹ بزم علماء. گفتگو کا سلسلہ کافی دیر سے جاری و ساری ہے, اور کافی دیر سے یہ محفل آج منتظر تھی اپنے مہمان کی. ماشاءاللہ حضرت تشریف لے آئے ہیں. جس طرح میں نے کہا کہ آپ بھی مفسر قرآن ہیں, اور جس مطلب عظیم ماں کی آپ اولاد ہیں وہ بھی مفسرہ قرآن, اور ان کے نام پر وہاں ظاہر ہے آپ نے ماں جی سرکار کے نام سے ایک ٹرسٹ بھی قائم کی. وہاں مدارس, مساجد, وہاں بچیاں بھی پڑھتے ہیں, بچے بھی پڑھتے ہیں, اور وہاں ماشاءاللہ علوم دینی اور قرآن مجید فرقان حمید ان کے سینوں میں اتارا جا رہا ہے. قرآن کے علم اور علوم ان کے سینوں میں منتقل کیے جا رہے ہیں. حضرت صاحب کی سرپرستی میں یہ قافلہ رواں دواں ہے. یہ ریاضتیں, یہ عبادتیں جو رمضان کی زینت ہوا کرتی ہیں, آج اللہ کا شکر ہے کہ وہ ہستی اور وہ شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتی پیر طریقت قبلہ سید عارف حسین شاہ اویسی صاحب دامت برکاتہم العالیہ. حضرت خیر مقدم ہے, والہانہ طور پہ ویلکم کرتا ہوں. ہماری طرف سے بھی خوش آمدید. عزت تشریف لائے, ماشاءاللہ کافی عرصے بعد تشریف لائے. جی, اور ہمارے علماء بھی جو ہے پس پردہ انتظار بھی رہا, ذکر بھی رہا. حضرت آپ تشریف لائے. آج ہم اللہ کے ذکر کی بات کر رہے ہیں, اور میں نے آغاز حضور اسی بات سے کیا کہ یاد او سرمایہ ایمان بود. ظاہر ہے اس کا ذکر نہیں, تو اور آپ نے تو آپ کے سلسلے میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے کہا بیٹا اللہ کا ذکر نہیں تو کچھ نہیں, اگر اللہ نہیں تو کچھ نہیں. تو آج اللہ کے ذکر کے حوالے سے اپنی افکار عالیہ جو ہے وہ ہمیں فیض کی صورت عطا فرمائیے. کچھ گفتگو اللہ کے ذکر پر ہو جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ, الشکر للہ. ہمارا اللہ وہ عظیم
اور پیارا اللہ ہے جو اکیلا ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات اور صفات میں کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس محبوب کا غلام بنایا ہے، اس محبوب کا امتی بنایا ہے جو کہ غریبوں کے والی بھی ہیں، یتیموں کے آقا بھی ہیں، بے سہاروں کے سہارا بھی ہیں، بے چاروں کے چارہ بھی ہیں، خاتم الانبیاء والمرسلین بھی ہیں، اور غیب جاننے والے اللہ کی عطا سے بڑے مختار کل رسول ہیں، الحمدللہ رحمت للعالمین ہیں۔ ان کی غلامی کا شرف ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ ہر سال رمضان شریف کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ تو آپ نے ذکر ربانی کے حوالے سے جو مجھ سے پہلے حضور قبلہ مفتی سہیل رضا امجدی صاحب جو کہ ایک ہر دل عزیز ہستی ہیں اور پوری دنیا ان کو بڑی محبت سے سنتی ہے، میں خود بھی ان کے کئی بیانات سنتا رہتا ہوں اور بڑے پیار سے قرآن پاک جس طرح یہ پڑھاتے ہیں اور سمجھاتے ہیں، اور ہزارہا لوگوں کو انہوں نے قرآن مجید کی تعلیم اس ARYQ TV کی بدولت دی ہے کہ ایسے بے شمار لوگ، میں کئی ملکوں میں گیا ہوں تو مجھے لوگوں نے بتایا کہ پیر صاحب ہمیں تو قرآن پاک نہیں آتا تھا، کئی عورتوں نے بتایا ہمیں نہیں آتا تھا، ARYQ TV کے پروگرام سے تجوید کے ساتھ قرآن پاک سیکھنا ہم نے مفتی سہیل رضا امجدی صاحب سے حاصل کیا، الحمدللہ۔ تو یہ تو ایک بہت عظیم الشان بات ہے۔ رہی بات اب آپ کی طرف بھی میں ضرور آؤں گا اللہ کا کہ ذکر، سلمان گل صاحب آپ کی جو ماشاءاللہ سب سے پہلے مجھے آپ نے جو فارسی کے اشعار سنائے ہیں اللہ کی یاد میں، یقین جانے آج تو لوگ فارسی جو سننا اور سمجھنا بھول گئے ہیں، لیکن جتنی لذت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کلام میں، مولانا روم کے کلام میں، اور جو یاد الہی کے حوالے سے آپ نے باتیں کی، بڑی خوبصورت باتیں۔ میں توجہ کروں گا رمضان شریف کی گھڑیوں کے حوالے سے، اپنے آپ کو محدود کروں گا، اور ایک عظیم شان وظیفہ پوری دنیا کو دینا چاہتا ہوں کہ اگر یہ چاہتے ہیں، جیسے کہ مفتی سہیل رضا امجدی صاحب فرما رہے تھے کہ کروڑوں روپے بھی خرچ کر لیے لیکن سکون قلب نہیں ملا، صحیح۔ تو اور کئی لوگ اب مجھے ایسے بھی ملتے ہیں جو کہتے ہیں پیر صاحب نماز بھی پڑھتے ہیں تو سکون نہیں ملتا، پیر صاحب ہم وظیفہ بھی کرتے ہیں تو سکون نہیں ملتا۔ جب یہ بدبختی کا عالم ہے یا یہ بدنصیبی کا عالم ہے تو میں نے اس پر پھر بہت سارے غور کیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب انفارس العارفین میں نے پڑھا، اور مجھے سب سے زیادہ اس عنوان پر جو رہنمائی ملی ہے وہ الاحکام القرآن امام محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور الاحکام القرآن امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ کی۔ کمال بات انہوں نے سکون لینے کی ہے، اور میں نے خود اس پہ تجربہ کیا، اور میں نے الحمدللہ سینکڑوں لوگوں کو اس پہ تجربہ کرایا، تو مجھے معلوم ہوا کہ کائنات کا سکون اس بات کے اندر ہے، اور وہ میں ابھی آپ کے سامنے ڈسکلوز کر رہا ہوں، اور ناظرین و ناظرات و سامعین و سامعات سے کہوں گا کہ پلیز توجہ کریں اس بات پر۔ قیمتی خزانہ آج آپ کو مل رہا ہے ARYQ TV کے اس نعمت افطار پروگرام سے، الحمدللہ، کہ بزرگان دین نے بتایا، حتیٰ کہ سیدنا صدیق اکبر کا بھی اس میں فرمان منقول ہوا، اور غوث اعظم باقاعدہ اس کی پریکٹس فرماتے تھے، اور میں نے اس کمرے کی زیارت کی جہاں پر اب غوث اعظم، بلکہ مجھے اس کمرے میں ٹھہرنا نصیب ہوا جہاں غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی، چونکہ آج 11واں روزہ بھی ہے تو 11ویں کی نسبت سے بھی بات ہو جائے، تو غوث پاک جس کمرے میں اپنے سالکین کو روحانی سکون عطا کرتے تھے اس تجربے سے، جو بھی آگے آئے گی وہ بات، تو وہ کمرے کی زیارت بھی کی اور میں وہاں اس کمرے میں ٹھہرا بھی، تو پھر میں نے اس پہ تجربہ بھی وہاں پر بھی حاصل کیا، الحمدللہ اس عمل کو میں نے خود وہاں پر حاصل کیا۔ وہ تجربہ کیا ہے؟ قدرت اللہ شہاب نے بھی لکھا جی شہاب نامہ میں اس پہ جی، تو میں نے وہاں بھی پڑھا، قدرت اللہ شہاب نے بھی کہا کہ یہی ایک طریقہ ہے جس کے ساتھ انسان سر سے لے کر پاؤں تک دنیا کی ساری ٹینشنوں سے دور ہو سکتا ہے۔ اچھا، وہ یہ ہے کہ جب بھی نماز پڑھو، جب بھی نماز پڑھو، جب بھی نماز پڑھو، جو بھی نماز پڑھو، فرض ہو، واجب ہو، سنن ہو، نوافل ہو، جو نماز پڑھو، نیت سے لے کے سلام پھیرنے تک ہر لفظ کو جو آپ پڑھو، چاہے وہ ایک آیت ہے تو اس کو پڑھ کے سانس لو، صحیح، اور اگر آپ ان پڑھو تو ان لفظوں پر یہ غور کرو کہ یہ لفظ اللہ سے ادا ہوئے اور نبی پاک علیہ السلام کی زبان سے نکلے، اب مجھ گناہگار کی زبان سے ادا ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر ان پڑھ ہے تو یہ تصور کرے، اور پڑھا لکھا ہے، شعور ہے تو اس کے ترجمے پر غور کرے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے فرمایا اس طرح 7 دن نماز پڑھے، گارنٹی ہے، یہ غوث پاک کی طرف سے بھی ہے، صدیق اکبر کی طرف سے، محی الدین عربی میں نے حوالے دے دیے ہوئے، فرماتے ہیں گارنٹی ہے 7ویں دن دنیا کا ہر تفکر، ہر پریشانی، ہر ٹینشن اس کے پورے وجود سے دور ہو جائے، کیا بات ہے، اور وہ منور ہو جائے،
सुभान अल्लाह। और मैं कहता हूँ इस पर उन्होंने कुरान पाक की एक आयत बयान की जो गौस पाक ने बयान किया, कमाल है, अल-फतह रब्बानी शरीफ में कमाल है। और गौस पाक बड़े जलाल में इरशाद फरमाते हैं, तुझे नहीं पता कि कुरान में अल्लाह ने कहा है अक़ीमिस सलात लिज़िक्री, अल्लाह अकबर, तू मेरी नमाज को कायम कर मेरी जिक्र के लिए, मेरी याद के लिए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। यानी अजीब एक बात है ये, अल्लाह पाक को, अल्लाह पाक ने ये कोई जरूरतन नहीं फरमाया है, रहमतन फरमाया, रहमतन शफकतन फरमाया, क्या बात है, करम नवाजी के तौर पे फरमाया है कि मेरे बंदे तू मेरी नमाज पढ़, मेरी याद के लिए पढ़। और ये एक अजीब बात है कि हजूर सरकार सैयदना शाह मंसूर हुल्लाज की बात आती है कि उन्होंने जब ये आयत पढ़ी तो 8 घंटे रक्स किया। अल्लाह, ये आयत पढ़ी अल्लाह, कि फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। क्या बात। तो 8 घंटे शाह मंसूर, आपको पता है उन्होंने तो फिर कुर्बानी क्या कर दी है। तो शाह मंसूर, मुझे मज़ार पे हाज़री का शर्फ नसीब हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो शाह मंसूर हुल्लाज जो हैं उन्होंने 8 घंटे रक्स किए, फजर पढ़ी तो आयत पढ़ी, तो रक्स करते रहे, जोर का वक्त हुआ, रक्स रोका, फरमाया जिसके लिए रक्स कर रहा हूँ फिर उसके हुजूर हाजिरी भी तो हाय 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 हाय। तो कहते हैं कि उनकी जोहर की नमाज इतनी तवील हुई, नमाज पढ़ते पढ़ते जब आखिरी रकात का सलाम फेरा तो असर की अजान हो गई। अल्लाह अकबर। तो मुरीदों ने, उनका जो इर्द गिर्द लोग थे अकीदतमंद थे, उन्होंने कहा हुजूर इतनी तवील नमाज फरमाया जिससे सुकून मिला हो उससे पूछो। क्या लफ्ज हैं हुजूर। तो जिक्र इलाही के साथ जो सुकून मिलता है वो अल्लाह ने कुरान में फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, जान लो, आगाह हो जाओ, गारंटेड है ये बात कि दिलों का इत्मीनान, दिलों का सुकून तुम्हें अल्लाह की याद में। क्या बात है मुफ्ती साहब, बहुत खूब माशाअल्लाह। और ज़ाहिर है रियाज़तें जब मुशाहिदात का लिबादा ओढ़ कर उतरें तो ये होता है मैदान अमल, और यहीं से आपको वो रास्ता मिलता है जिस रास्ते का पता अल्लाह है। मतलब कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये पहले मिसरे पर गौर किया कीजिए। हम लोग हमेशा दूसरे मिसरे पर तवज्जो रखते हैं कि ये जहाँ चीज़ है कि अल्लाह कलम मखलूक है, अल्लाह फरमा रहा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या, लौह कलम तेरे हैं। माशाअल्लाह शाह साहब तशरीफ़ लाए हैं, शाह साहब का इंशाल्लाह वेलकम भी रहेगा और वेलकमिंग इंशाल्लाह कलाम भी रहेगा। खूबसूरत आपने ज़िक्र फरमाया अल्लाह के ज़िक्र के हवाले से, और इस मौजू के हवाले से हम हमारे टेलीफोन कॉल्स जो होल्ड पर हैं उनको शामिल करते हैं, उनके सवालात, और इंशाल्लाह मुफ्तियान इकराम आप हजरात देंगे यके बाद दीगरे इन सवालात के जवाबात। जी अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह जो है ये भी अल्लाह का जिक्र कहलाएगा। और जुम्मा, दूसरा सवाल ये है कि जुम्मा को कौन सी सूरतें पढ़नी चाहिए सूरत कहफ के अलावा, और कौन सी सूरतें पढ़नी चाहिए, और 5 नमाजों के बाद कौन सी सूरतें पढ़नी चाहिए? ठीक है, मतलब आप बतौर वजीफा मालूम करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये बहुत खूबसूरत उन्होंने फरमाई कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ये हदीस है, सही बुखारी शरीफ की भी है, सियासता में आई है हदीस शरीफ, तकरीबन 18 किताबों में। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अफजलु ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इसकी तशरीह में हज़रत सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं जब रसूल पाक हदीस में फरमाएं, किसी जगह भी फरमाएं ला इलाहा इल्लल्लाह तो उससे मुका फ़क़त ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो इसलिए पूरे कलमे का जिक्र करना चाहिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और जो हदीस शरीफ में एक फजीलत भी आई है कि अगर कोई बंदा 70,000 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर अपने लिए रख ले तो जब वो कब्र में जाएगा बगैर हिसाब के अल्लाह ताला उसे जन्नत अता फरमाएगा। क्या बात है। और इस पर एक वाकया हज़रत मुहिद्दीन अरबी का अलग है, शाह मुहद्दिस देलवी का अलग है, तकरीबन 4-5 औलिया अल्लाह का सिमिलर बिल्कुल सेम वाकयात मैंने पढ़े हैं कि एक लड़का कोई था कशफ वाला, तो वो महफिल में गए तो देखा तो बच्चा रो रहा है, पूछा क्यों रो रहा है, कहते हैं ये कशफ वाला लड़का है, यहाँ से कई किलोमीटर दूर इसकी वालदा दफन हुई है तो उसको कब्र में अजाब हो रहा है और लड़का इस वजह से रो रहा है। ये फ़ज़ाइल ज़िक्र के अंदर मौलाना ज़करिया साहब ने भी इसको बयान फरमाया इस वाक़े को, शाह मौलाना अशरफ अली साहब थानवी ने भी इसको अल-इफ़ादातुल यौमिया में बयान फरमाया इस वाक़े को। तो फरमाते हैं कि उन्होंने कहा कि इतने किलोमीटर दूर उसकी वालदा की कब्र है और उसमें अजाब हो रहा है, ये लड़का चूँकि कशफ वाला है तो ये अजाब को देख कर अपनी माँ का कुछ कर नहीं सकता तो ये रो रहा है। तो वो बुजुर्गों ने 70,000 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा हुआ था, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। चुनाचे उन्होंने दिल में सोचा कि जो मैंने कलमा पढ़ा है मैं इसका सवाब इस लड़की की वालदा को बख्शता हूँ।
اللہ ابھی دل میں سوچا وہ لڑکا ہنسنے لگا، وہ لڑکا ہنسنے لگا، اللہ تو خوش ہونے لگا، ہنسنے لگا، تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ آپ ہنسے کیوں؟ کہتے کہیں سے ابھی 70,000 بار کلمہ میری امی کی قبر میں پہنچا ہے، کشف والا وہ جو دوزخ ہے اس کا عذاب ختم ہو کے بہشت میں بدل گیا ہے اور سبحان جنت میں اللہ، بدل گئی ہے. یعنی افضل الذکر، یعنی سب سے افضل. سبحان اور دوسری بات انہوں نے کی کہ جمعے والے دن سورۃ کہف کے علاوہ اور کون سی سورت پڑھنی چاہیے؟ تو سورہ جمعہ، خود سورہ جمعہ، اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے ارشاد فرمایا. اور اس کے حوالے سے جواہر خمسہ میں حضرت شاہ گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہو کہ میں ایسا غنی بن جاؤں کہ دولت لٹاتا رہوں اور دولت میں کمی نہ آئے، تو وہ سورہ جمعہ کو جمعے والے دن 3 مرتبہ جمعے سے پہلے یا 3 مرتبہ جمعے کے بعد پڑھ لیا کرے. اللہ اسے ایسی غنا عطا کرے گا، نہ وہ کسی کا محتاج ہوگا بلکہ وہ اپنے ہاتھوں سے لٹاتا رہے گا اور دولت میں کمی بھی نہیں آئے. کیا بات ہے، بہت خوب. دوسرا انہوں نے ایک اور سوال کیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ عام نمازوں میں وظائف کیا پڑھ سکتے ہیں، کون کون سی صورتیں پڑھ سکتے ہیں؟ تو سورہ فجر میں پڑھنی چاہیے، صحیح. اور سورۃ الشمس اور سورۃ الضحیٰ یہ ظہر میں پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے، کثرت کے ساتھ یا زیادہ زیادہ. اور اسی طریقے سے عصر میں سورہ والعصر اگر 25 مرتبہ پڑھ لی جائے تو گھر میں جو بچے بلا وجہ چیختے چلاتے ہیں، روتے ہیں، یا گھر میں بلا وجہ کوئی ٹینشن ہے، چک ہے، تو 25 مرتبہ عصر کی نماز کے بعد یہ سورہ عصر پڑھنے سے اس کے گھر میں سے جو ہے نا یہ چک اور بلا وجہ کی ٹینشنیں ختم ہو جاتی ہیں. صحیح. اور مغرب کی نماز میں سورہ لیلاف قریش پڑھنی چاہیے، نماز کے اندر بھی نماز کے باہر بھی پڑھ سکتے ہیں 11 بار. اور عشاء کی نماز کے بعد جو سورۃ الملک پڑھنی چاہیے، سورۃ الواقعہ پڑھنی چاہیے. واہ ماشاءاللہ. مزید کالرز ہمارے سوالات آپ سوالات کیجئے، انشاءاللہ مفتیان کرام دیں گے آپ کے سوالات کے جوابات. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہم جو زکوٰۃ مختلف لوگوں پہ تقسیم کرتے ہیں، جی اگر وہ ہم اس زکوٰۃ والے جو پیسے ہیں ان پیسے سے اگر ہم کھانا پکوا لیں اور وہ تقسیم کر دیں تو کیا ٹھیک رہے گا؟ اور اگر کیا کھانا پکوانا ٹھیک ہے تو وہ کھانا کیا صرف ہم مختلف لوگوں میں ہی کھلا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، سب کو اوورآل ہم کھلا سکتے ہیں؟ اچھا دیں گے انشاءاللہ آپ کے سوال کے جواب. جو سوال انہوں نے کیا یہ بہت اچھا سوال کیا، اور آج مجھ سے تقریباً آج کے دن میں تقریباً 12-15 افراد نے یہی سوال پوچھا ہے. اچھا حضور میری بہن نے جو سوال کیا، اگر مجھ سے بڑی ہیں تو میں تعظیم کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ گزارش یہ ہے، اور ARYQ-TV کے ذریعے دنیا بھر میں جو لوگ ہمارے ناظرین و ناظرات ہیں، میں ان سب سے یہ التجا کروں گا اور میں عرض کروں گا کہ زکوٰۃ میں قبولیت کے لیے جو سب سے اہم شرط ہے وہ حق تملیک ہے. صحیح. آپ اپنی مرضی نہ کریں، کوشش کریں کہ جو غریب مسکین یا مستحق ہے جس کو آپ اس کو مالک بنائیں اس چیز کا، وہ اپنی مرضی سے کھانا پکائیں، تملیک کچھ کریں، جو مرضی کریں. آپ اپنی مرضی سے اگر دیکھ رہے ہیں کہ بھئی پیسہ لینے والا کوئی نہیں یا وہ مال لینے والا کوئی نہیں، مجبوری ہے کہ ہم کھانا ہی پکا کے دیکھ سکتے ہیں، تو اس صورت میں وہ زکوٰۃ ادا ہوگی. ورنہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے جو کہ مال نامی ہونا ضروری ہے، جو کہ آپ جس کو دیں اس کو نفع ہو سکے اس چیز کا، تو اس کا نفع ہو سکے. اب کھانا تو کھا کر وہ ختم ہو گیا، اس کی مجبوری ہے، اور کھانا لینا ہی اس کی مجبوری ہے، اس کے علاوہ کوئی مجبوری نہیں. اور حق تملیک نہیں رہا نا پھر. یا یہ ہے کہ ایسے مساکین ہیں کہ سوائے کھانے کے ان کی وہ ضرورت نہیں ہے، تب کھانے میں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، شرط ہے اس کی. لیکن یہ کہ اب ایک بندہ عادت ہی بنا لے کہ بھئی ہر سال میں اپنے پیسوں کا کھانا بنا کر تقسیم کر دوں. ہاں دوسری انہوں نے اس میں بات کی تھی کہ کیا اس میں سے ہم خود کھا سکتے ہیں؟ نہیں، وہ پھر خود نہیں کھا سکتے، وہ کھانا صرف اور صرف غربا اور مساکین اور فقراء کا ہوگا. ادائیگی ہے زکوٰۃ کی. میں نے یہ ایک بری رسم ہے جی، میں اس کے بارے میں ذرا دنیا بھر کے امیر لوگوں کا دماغ ٹھکانے میں لگانا چاہتا ہوں، ذرا غصے کے ساتھ، پلیز میرا غصہ قبول کیجئے گا، کہ میں نے دبئی میں بھی سنا اور دیکھا، اور کہ کئی لوگ ایسے کرتے ہیں جی آج کل جی غریب بچیوں کی جہیز شادیوں میں جو ہے نا جہیز دیتے ہیں زکوٰۃ کے پیسوں میں سے، اور وہاں پہ روٹی بھی کرتے ہیں. پھر بعد میں جو مجھے حساب بتا رہے تھے کہ بھئی پیر صاحب ہم نے نہ کیا کیا، ہم نے شادی کی روٹی دے دی. میں نے کہا وہ روٹی خود بھی کھائی؟ کہتے ہیں جی ہم نے بھی کھائی، وہاں امیر غریب سب لوگوں نے کھایا. میں نے کہا آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی ہے، کیونکہ تملیک دینا تھا آپ کو اس غریب کے ہاتھ میں، وہ اپنی مرضی سے کچھ کرتا، وہ تو اپنی مرضی سے کچھ کر نہیں سکا، اور آپ نے وہاں بیٹھ کر خود بھی گل چھڑے اڑائے، خود بھی آپ نے کھانا کھا لیا اور سب کچھ کر لیا، دوستوں کو کھلا دیا، امیر لوگوں نے کھا دیا، تو آپ کی زکوٰۃ کا پیسہ مستحق تک تو نہ گیا، اس میں خیر مستحق بھی شامل ہو گئے. لہٰذا بہتر ہے احتیاط کریں. زکوٰۃ ایک عبادت ہے، یہ فرض عبادت ہے، یہ اسلام کا 5واں رکن ہے، اس کو احترام کے ساتھ کریں، اپنی مرضیاں نہ کریں، اللہ اور رسول کی مرضی کے مطابق
چلیں اور زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے. الحمدللہ میں اس ماں کا بیٹا ہوں جس نے پورے قرآن مجید پورے قرآن پاک کی تفسیر الحمدللہ 4 مرتبہ لکھی, 4 زبانوں میں لکھی, ماشاءاللہ. نظم میں لکھی, نثر میں لکھی, اور ماں جی سرکار نے اپنے ہاتھ سے 17 مرتبہ قرآن مجید لکھا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے میری امی جان کا مزار مقدس حویلیاں ہزارہ میں, اور وہیں پر مدرسہ بھی ہے, سینکڑوں بچیاں بچے پڑھ رہے ہیں الحمدللہ. تو اگر کسی دنیا میں سننے والے حضرات زکوٰۃ دینا چاہیں تو ہمارا مدرسہ اس وقت 1 کروڑ روپے کا مقروض بھی ہے, تو ہمارے مدرسہ اولیاء قرآن کے ساتھ اپنا تعاون بھی کریں اور کروائیں. تو میں اس بہن کو یہ ضرور اصلاح کے ساتھ عرض کروں گا کہ آپ کھانا پکا کر اگر دینا چاہتی ہیں اور وہ ان کی ضرورت ہے تو صورت میں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی, لیکن یہ کہ وہ سارے کا سارا کھانا انہی کی ملکیت میں ہو, بالکل ان کو دے دیا جائے تب. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. الحمدللہ. بالکل ٹھیک. ناظرین اکرام, اسی پر ہم ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ کے سوالات ہوں گے, لائیو ٹیلی فون کالز ہوں گی, سوالات انشاءاللہ ہم جمع کریں گے اور پھر آپ کے سوالات کے دیں گے آنے والے سیگمنٹس میں جوابات اس بریک کے بعد. جی ایک بار پھر خوش آمدید نعمت افطار یعنی میری نشریات میں اور بزم علماء سیگمنٹ میں. ہم نے اللہ کے ذکر پر کلام بھی سنا ہے علماء اکرام کا, اور اب آپ کے ٹیلی فون کالز, آپ کے سوالات, فقہی سوالات اور ان کے شریعت مطہرہ کی روشنی میں دیں گے حضرات علماء جوابات. ہم بیک ٹو بیک کالز لیں گے انشاءاللہ اس سیگمنٹ میں اور آنے والے سیگمنٹ میں. جی ہمارے ساتھ 2 کالرز ہیں. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال میرا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اذان فجر تک سحری کھاتا رہے, صحیح, اذان فجر تک, ٹھیک ہے, تو ان کو کافی دفعہ سمجھا بھی چکے ہیں ہم, لیکن وہ نہیں سمجھ رہے, تو کیا ان کے روزے پر کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ اچھا اور یہ معلوم کرنا تھا کہ یہ نیٹ پر کیسے سرچ کر سکتے ہیں یہ نعمت افطار کی ٹرانسمیشن؟ ٹھیک ہے, آپ ARY Q TV لکھیں گے اگر یوٹیوب پر تو ہمارا آفیشیل چینل ہے, اور چینل پہ روزانہ کی بنیاد پہ سارے سیگمنٹس اپلوڈ ہو جاتے ہیں. آپ ARY Q TV الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ 1.1 ملین سبسکرپشنز ہو چکی ہیں الحمدللہ. 11 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے ARY Q TV کو سبسکرائب کیا, کیونکہ لوگوں میں دین سیکھنے کی جو رغبت اور جذبہ ہے اس وہ یہیں سے معلوم چل جاتی ہے. اس پر اللہ کا شکر ہے, دلیل ہے, اور اللہ کا فضل ہے کہ 8 لاکھ سے زیادہ فالوونگ فیس بک پر بھی ARY Q TV حاصل کر چکا ہے. یہ آپ کی محبتیں ہیں جو ARY Q TV نے سمیٹی ہیں. آپ لوگ ہمیں فیس بک کے پیج سے بھی ہمارے پروگرامز دیکھ سکتے ہیں. حضرات علماء کی یہ نشست بھی آپ کو مل جائے گی, اب سے کچھ لمحوں کے بعد اپلوڈ کر دی جائے گی. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلمان بھائی صاحب کو میں سلام عرض کرتی ہوں. 3 سوال کرنے ہیں. جی پوچھئے. پہلا سوال یہ ہے کہ تلاوت سننے کے دوران سبحان اللہ یا ماشاء اللہ یا اللہ اکبر کہنا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ دل کو روشن اور پاک کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ صحیح. اور لاسٹ کوسچن یہ ہے کہ افضل ترین درود کون سا ہے؟ ایسا درود بتا دیں جس کی ہم چلتے پھرتے اور یہ نہ کثرت کر سکیں. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی نیکسٹ کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ ہیلو. سوال ہے صبح دا سنڈے سن بے اولادی واسطے. ٹھیک ہے, پوچھئے آپ سوال پوچھئے بھائی, ٹی وی مت دیکھیے, سوال پوچھئے. ہاں جی بھائی ٹی وی تے پوچھن دے دے سن. آپ کالر چینج کر دیں کیونکہ وہ بڑا مشکل ہوتا ہے, وقت کم ہوتا ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ سر سوال یہ ہے کہ روزہ رکھ کے کچھ لوگ نماز نہیں پڑھتے, جان بوجھ کے قضا کر دیتے ہیں اور پھر بعد میں قضا بھی ادا نہیں کرتے. صحیح. کیا ان کا روزہ ہو جاتا ہے یا ان کو بعد میں روزے کی قضا دینی ہوگی؟ اور ایک سوال اور بھی ہے. جی بتائیے. نماز جمعہ کے بعد فوراً لوگ دعا کیے بغیر اٹھ جاتے ہیں, چلے جاتے ہیں, باقی جو نماز ہوتی ہے نہیں پڑھتے, کیا وہ چھوڑ دینا جائز ہے یا نہیں جائز؟ ٹھیک ہے, اس کی کیا صورت ہے انشاءاللہ حضرات علماء بتائیں گے, 1 بائی 1 آپ کے جوابات دیں گے, لیکن ابھی فی الحال ہم سوالات لکھ رہے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرے 2 سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص وتر کے اندر امام صاحب نے دعائے قنوت کے لیے تکبیر لگائی, صحیح, تو پیچھے مقتدی جو ہے وہ رکوع کے اندر چلا گیا بھول سے, صحیح, تو ہاتھ والے مقتدی نے اس کو کھڑا کیا, تو اب اس کی نماز میں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا, وہ اس کو دوبارہ تو نہیں پڑھنے پڑیں گے وتر؟ بتائیں گے انشاءاللہ. دوسرا سوال بھی ہے میرا. جی دوسرا سوال یہ ہے کہ حدیث کے اندر کوئی اگر روزہ رکھ کے فوت ہو جاتا ہے تو اس کی کوئی فضیلت ہے, اور اس کا روزہ کیسے کھلوایا جائے گا جو کوئی روزہ رکھ کے فوت ہو جاتا ہے؟ تو اس حدیث میں اس کی کوئی فضیلت ہے اور اس کا روزہ کہہ رہے ہیں کیسے کھلوایا جائے گا. اچھا ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی
مجھے یہ سوال کرنا تھا کیا حاملہ یا دودھ پلانے والی ماؤں پہ روزے فرض ہیں؟ بالکل بتاتے ہیں انشاءاللہ آپ کو. ایک اور کالر. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹیچر سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی میں سلمان بول رہا ہوں. بولیے سوال کیا آپ. اچھا میں نے یہ کوشچن کرنا تھا کہ یہ سجدہ سیف آپ اسی وقت کرنا پڑتا ہے قرآن پاک پڑھتے ہوئے یا کیا طریقہ کار ہے اس کا سجدہ سیف کا؟ بتائیں گے سجدہ سیف کا. جی سجدہ تلاوت کی بات تو نہیں کر رہی ہیں آپ؟ ہیلو ڈراپ ہو گئی. چلیں دونوں صورتیں بتا دیجیے گا. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر یہ اگر بالفرض آدمی کا آپریشن ہو تو پاس وغیرہ ڈارو کری ہو کیا وہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ اچھا کس کا دل کا آپریشن بول رہے ہیں؟ نہیں ٹانگ کا آپریشن ہے اور ٹانگ کا آپریشن صحیح ہے. ٹانگ کا آپریشن ہوا ہے پس پڑ رہی ہے زخم میں تو کیا نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں یہ پوچھ رہے ہیں نا. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی ہیلو. چلیں نیکسٹ کالر. جی جی ایسے کالرز کو ڈراپ کرنے کی عادت بنانی پڑے گی تو ہی ہمارے کالر جو ہے ٹیلی ویژن بند کر کے بات کریں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. چلے نیکسٹ کالر. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اجمیر سے ماشاءاللہ. سوال یہ ہے کہ جب عشاء کی نماز کے 4 رکعت نماز فرض آدمی کے نماز کے ساتھ جماعت کے ساتھ رہ جاتے ہیں تو وہ بعد میں وہ نماز پڑھ لیتا ہے باقی اور تراویحیں جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اور جب وہ تراویحیں جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے تو بعد میں جو 3 رکعت باضابطہ ہیں کیا وہ علیحدہ پڑھے گا یا وہ جماعت کے ساتھ پڑھے گا؟ بتائیں گے بالکل بتائیں گے انشاءاللہ. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی جی کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال میرا یہ ہے کہ جب میں نے ساری زندگی داڑھی نہیں رکھی کلین شیو کی ہے تو ابھی میں نے داڑھی رکھ لی ہے تو داڑھی سے مجھے بہت محبت ہے سنتے رسول سمجھ کے رکھی ہوئی ہے تو میں اس کا ایک بال بھی گرنے نہیں دیتا زمین پہ. صحیح. تو میرے پاس میری کے برابر 10-12 داڑھی کے برابر بال ہو چکے ہیں تو میں چاہتا ہوں جب میں دنیا سے جاؤں تو میں اپنے ساتھ جو ہے نا قبر میں بال یہ رکھوں. اچھا تو یہ ذرا مہربانی فرمائیں جائز ہے؟ جی جھڑے ہوئے بال ان کا تقدس کہہ رہے ہیں. میں نے مجھے بہت پیار ہو گیا ماشاءاللہ. سنت ہے میں نے گھر میں سنبھال کے رکھے ہوئے بہت زیادہ ہو چکے ہیں. بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے انشاءاللہ بتائیں گے آپ کے سوال کا جواب. جی ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ؟ میرے سوال کا جواب یہ دیجیے یہ جو شوہر ہوتے ہیں یہ بیویوں پہ بلا مقصد جو اتنا ظلم کرتے ہیں حدیث میں اس کا کیا وہ ہے کہ بیوی کا کوئی قصور نہ ہو اور ماؤں کے کہنے پہ آ کر بیویوں سے بڑا غلط رویہ رکھا جائے اور ریلیشن بھی نہ رکھا جائے اولاد ہونے کے ایک بچہ ہونے کے باوجود. ان کا حدیث میں کیا ہے؟ کوئی وظیفہ بتائیے جو بچیاں جن کے شوہر ان کو تنگ کرتے ہیں غلط کاموں میں رہتے ہیں وہ بچیاں کے لیے آپ پلیز ساری دنیا کو کوئی ایسا وظیفہ بتائیے تاکہ بچیاں اپنے گھر کو بچا سکیں. ان کے گھر نہ خراب ہو پلیز یہ آپ ضرور بتائیں کہ بچیوں کے گھر بچ جائیں اور وہ آباد رہیں اپنے گھروں میں. صحیح. میں خاتون میں انشاءاللہ کو رائے راستے میں کرائیں اور مائیں ان کی جو بیٹوں کی مائیں ہیں وہ یہ دیکھیں کہ یہ بھی کسی کی بیٹیاں ہیں جن کو ہم پیار کے لے کر آئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ بات سنیں لائن پر رہے. حضرت کہہ رہے ہیں ان کا ایمرجنسی کیس ہے ان کی سچویشن دیکھتے ہوئے میں ابھی بتا دیتا ہوں. میری ماں جی آنکھ سے آنسو نکل جاتا ہے تو اللہ کو بھی رحم آ جاتا ہے. ہماری ترکیب تو یہ نہیں تھی لیکن ترکیب سے ہٹ کر میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں. میری ماں دنیا بھر کی ایسی جو بھی دکھی بیٹیاں ہماری بہنیں ہیں جن کے شوہر ان پر ظلم کرتے ہیں ان کا حق ادا نہیں کرتے یا ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اپنی ماؤں کے کہنے میں ناجائز زیادتی کرتے ہیں جیسا کہ آپ کہہ رہی ہیں اور آپ کے کہنے کی سچ ہونے کے مطابق بات یہ کہ یا ودودو یا عزیزو یا اللہ ہو 2222 مرتبہ پڑھ کر اس وقت دم کریں جب خاوند سویا ہوا ہو تو انشاءاللہ 40 دنوں کے اندر انشاءاللہ تکڑے میں ول ہوگا اس میں ول نہیں ہوگا ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا نیک ہو جائے گا انشاءاللہ. اور
اور اس کے علاوہ یہ بات ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 500 مرتبہ پڑھیں اور 50 دن تک پڑھیں. انشاءاللہ العزیز اس بچی کا گھر بھی آباد ہو جائے گا, صاحبہ اولاد بھی ہو جائے گی, اور خاوند برے حرکات سے, برے اعمال سے بچ بھی جائے گا, اور خوش اخلاق بھی ہو جائے گا. 2 وظیفے آپ کو بتائیں, یا ودود ہو, یا عزیز ہو, یا اللہ ہو, 2222 مرتبہ, اور 40 دن کا وظیفہ بتایا ہے, اور 50 دن کا وظیفہ بتایا 500 مرتبہ روزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ ایمرجنسی ہم نے اپنے طریقے سے ہٹ کر آپ کے آنسوؤں کی وجہ سے فوراً جواب دیا ہے. بالکل جی. نیکسٹ کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کیا سوال؟ علماء کرام کو میری طرف سے سلام. جی وعلیکم جی. میرے 2 سوال ہیں. ایک سوال تھوڑا سا میرا مطلب تھوڑا لمبا ہے. جی پوچھئے جلدی سے. ہاں جی. ایک تو میں یہ پوچھنا ہے کہ اگر سجدے پہ مفتی صاحب نے فرمایا تھا قادر نہ ہو تو مطلب آپ جو ہے وہ سجدے پر قادر نہ ہو تو آپ اشارے سے سجدے کریں, قادر نہ ہو تو اشارے سے نماز یا کرسی پہ بیٹھ. لیکن اگر تراویح میں مطلب مسلسل ہم اشارے سے نہ پڑھیں, کوئی مطلب کسی کو ایسی تکلیف ہے کہ بہت زیادہ شدید بڑھ جاتی ہے تکلیف نا, وہ اشارے سے پڑھ سکتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, بتائیں. دوسرا میرا یہ سوال, صحیح. ہاں جی, دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ کوئی شعر تھا کہ وہ کہ دکھاؤ تم جس سے جلوہ بنے وہ غوث و کتب. صحیح ہے. تو کسی نے اس پہ اعتراض کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ کریم نے جلوہ نہیں دکھایا, تو نبی افضل ہیں یا اولیاء کرام؟ تو مطلب میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کیا اللہ کریم جو ہے اولیاء کرام کو اپنا جلوہ یا اپنی زیارت اولیاء کرام اپنی شان کے مطابق کرواتی ہیں؟ صحیح ہے, انشاءاللہ بالکل بتائیں گے آپ کو. اور یہ سوال وہی لن ترانی سے متعلق ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا پہلا سوال یہ ہے کہ دوران حمل کیا عورت نماز بیٹھ کے اشارے کے ساتھ پڑھ سکتی ہے؟ دوسرا سوال. جی دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ کسی سید زادی کا غیر سید سے نکاح کرنا جائز ہے؟ اچھا تیسرا سوال. ٹھیک ہے. تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ میں نے اسی طرح شو پر بھی مفتیان کرام کو بحث کرتے ہوئے سنا ہے کہ عورتوں کا اعتکاف گھر میں بیٹھنا جائز نہیں ہے. جائز نہیں ہے؟ اچھا ہو نہیں سکتا عورت کا اعتکاف, ہو نہیں سکتا. اچھا ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو اس کو کائنڈلی کلیئر کیجیے. اور کل ایک آپ نے تھوڑا سا ایک چیز کہی تھی کہ وضو جو ہے غسل اگر نہا لیا ہے یا پانی جسم پہ آپ نے ڈال لیا ہے تو وضو ہو جاتا ہے. وضو کے کچھ فرائض ہیں, اگر ہم وہ ادا نہیں کریں گے تو کیا وہ تب بھی وضو ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ وہ کل بتایا تھا نا آپ حضرات نے. جی بتائیں گے آپ کو, بھی دوبارہ وضاحت کے ساتھ بتا دیں گے. وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد آپ کے کچھ اور سوالات, اور پھر انشاءاللہ تینوں علماء مفتیان کرام دیں گے آپ کے سوالات کے جوابات اس بریک کے بعد. ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان, ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان, ہے سارے مہینوں سے